نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا موضوع ہے امن پسندی۔ مومن ایک امن پسند انسان ہوتا ہے۔ ایمان اور امن پسندی اتنا زیادہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ مومن ہر حال میں امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں کا روٹ بھی ایک ہی ہے، یعنی حمزہ میم نون۔ وہ ہر دوسری چیز کو کھونا گوارا کر لیتا ہے مگر وہ امن کو کھونا گوارا نہیں کرتا۔ مومن موجودہ دنیا میں جو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ صرف امن کے حالات ہی میں گزاری جا سکتی ہے۔ امن کی حالت مومن کے لیے موافق ماحول فراہم کرتی ہے اور بے امنی کی حالت مومن کے لیے مخالف ماحول کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی اگر موافق فضا ہو، جیسے موسم موافق ہوتا ہے تو فصل اگتی ہے، اسی طرح مومن کی صلاحیتیں بھی موافق ماحول کے اندر زیادہ پنپتی ہیں۔ امن ہمیشہ ایک قربانی چاہتا ہے۔ وہ قربانی یہ کہ دوسری طرف سے بد امنی کے اسباب پیدا کیے جائیں تب بھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے امن کی حالت کو برقرار رکھا جائے۔ اس سینٹنس کو آپ انڈر لائن کر لیں کہ امن کس طرح قائم ہوتا ہے۔ امن صرف ایک طرفہ کوشش سے نہیں ہوتا یا کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی کوشش کے بعد جب دوسری طرف سے کوئی بد امنی پھیلانا چاہ رہا ہو تب بھی انسان جواباً قربانی کر کے اپنے جذبات کی امن کی حالت کو برقرار رکھے۔ یعنی اگر کوئی اور غصے میں ہے تو جواباً غصے میں نہ آیا جائے، کوئی اور پینک ہے تو خود پینک نہ ہوا جائے۔ مومن ہمیشہ اس قربانی کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ ہر نقصان اور زیادتی کو برداشت کرتا ہے تاکہ امن کی حالت نہ ٹوٹے، تاکہ امن کا ماحول مسلسل طور پر قائم رہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص غصے میں چیخ چلا رہا ہے اور دوسرا بھی چلانے لگے گا تو صرف بات پہ چیخنے چلانے پہ نہیں رہے گی، پھر آپا دھاپی بھی شروع ہو جائے گی، مار پٹائی شروع ہو جائے گی، توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی اور بات بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ایک شخص غصے میں بول رہا ہے تو جواباً دوسرا شخص اگر وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لے اور الزامات کا جواب کسی دوسرے وقت میں دے دے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر امن بحال ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے وہی مثال آپ یاد کیجئے کہ جب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ایک شخص نے آ کر گالیاں دینا شروع کی۔ وہ خاموش تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جو ہی حضرت ابوبکر نے جواب دیا تو آپ وہاں سے چل دیے تو حضرت ابوبکر بھی پیچھے آ گئے۔ تو عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ شخص مجھے گالی دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے، آپ وہاں سے چل دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بولے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وقت میں ایک شخص غصے کی حالت میں ہو اور زیادتی بھی کر رہا ہو اور دوسرا شخص اس وقت خاموش ہو جائے اور سن لے یا برداشت کر لے حتیٰ کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر دوسرے وقت میں زیادتی کرنے والے کو سمجھایا جائے جبکہ وہ بھی سننے کے قابل ہو، اگرچہ یہ سب کچھ بہت صبر کا تقاضا کرتا ہے لیکن ممکن ضرور ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر گھروں میں، اداروں میں، ہر جگہ ایک امن کی حالت برقرار رہے گی۔ تو مومن نقصان اور زیادتی کو برداشت کرتا ہے تاکہ امن کی حالت نہ ٹوٹے، تاکہ امن کا ماحول مسلسل طور پر قائم رہے۔ مومن اندر سے باہر تک ایک تعمیر پسند انسان ہوتا ہے۔ اس کی تعمیری سرگرمیاں صرف امن کی حالت میں جاری رہ سکتی ہیں۔ تعمیر پسند یعنی کنسٹرکٹیو مائنڈ ہوتا ہے اس کا، ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ بہتری، بھلائی اور ترقی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ماحول میں امن ہو۔ اس لیے وہ ہر قیمت دے کر امن کو برقرار رکھتا ہے تاکہ اس کی تعمیری سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری رہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی جھگڑا اور فتنہ فساد ہو تو باقی سارے کام نظر انداز ہو جاتے ہیں، ہر چیز ایک تعطل کا شکار ہو جاتی ہے، چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں، کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے۔
اور نتیجتاً وہ کام نہیں ہو پاتا جو کرنا چاہیے تھا اور جس پر انرجی لگنی چاہیے تھی۔ مومن فطرت کے باغ کا ایک پھول ہے۔ پھول گرم ہوا میں جھلس جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوا میں اپنے دلکش وجود کو باقی رکھتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہے۔ امن مومن کی لازمی ضرورت ہے۔ امن مومن کی زندگی ہے۔ مومن حرص کی حد تک امن کا خواہش مند ہوتا ہے تاکہ اس کے انسانی درخت پر ایمان کا پھول کھلے اور کسی رکاوٹ کے بغیر فطرت کی فضا میں ظاہر ہو کر اپنی بہاریں دکھا سکے، یعنی پورا ماحول پھر پرامن ہو اور اس میں خوبصورتی پیدا ہو۔ امن کائنات کا دین ہے۔ امن فطرت کا عالمگیر قانون ہے۔ خدا کو امن کی حالت پسند ہے، اس کو بے امنی کی حالت پسند نہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو مفسدین پسند نہیں، فساد پسند نہیں، بگاڑ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح چاہتا ہے، بگاڑ نہیں چاہتا۔ یہی واقعہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ مومن امن کو پسند کرے، وہ کسی حال میں امن کے خاتمے کو برداشت نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ واقعی ہمارے گھروں میں، ماحول میں، ہمارے اندر اور باہر امن پیدا کر دے اور پوری دنیا میں امن پیدا کر دے تاکہ ہم اس اپنی مختصر سی زندگی میں بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ یہ لکھتی ہیں پیاری استاذہ، السلام علیکم، میرے ذہن میں مومن کا تصور صرف ایمان سے ریلیٹڈ تھا، یعنی مومن وہ ہے جو ایمان میں پختہ، عبادات کا پابند، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، تمام حقوق العباد ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ مگر اس ٹاپک کو پڑھ کے محسوس ہوا کہ مومن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انسان بھی ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سراپا سوچ، دل، دماغ، عمل، معاملہ ہر چیز میں پیسفل ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں آج کے مسلمان جب ہر بات میں ریئیکشنری ہوتے ہیں، جذباتی ہو کر کسی کو بھی کچھ کہنے، کسی کا نقصان پہنچانے، کسی کا دل دکھانے سے گریز نہیں کرتے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور شاید آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے دین کی اصل کو چھوڑ دیا، جو دوسروں کے لیے ہر دم خیر بھلائی اور امن پسندی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ وإیاکم۔